بسم اللہ الرحمن الرحیم 47 ہجری جو ہاؤ ٹو ٹرسٹ اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیسا کر. میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں، ہر آدمی بھروسہ کرتا ہے، ہر آدمی کو ٹرسٹ ہے. جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا امام چاہتے ہیں کہ ان کی ذات پہ یقین رکھ، بلیو رکھ. ہر امپاسبل وہ پاسبل کریں گے کہ دنیا میں کوئی چیز امپاسبل ہے. یہ دوسرے لوگ بولنا، ناٹ یو، اس لیے کہ دوسروں کے پاس 14 نہیں ہے، آپ کے پاس 14 ہے. دوسروں کو یہ حق ہے بولنے کا. جتنی دوسری کمیونٹیز ہیں ان کے پاس کچھ نہیں، وہ دنیا والے ہیں، لیکن ہم دنیا والے نہیں ہیں. ہمارے پیچھے 14 کی طاقت ہے، مولا حسین کی طاقت ہے. محرم طاقت ایک پاور کا نام ہے کہ جو آپ کو آگے بڑھائے، جو آپ کو اللہ تک پہنچائے گا. وسیلہ حسین کا، اور ہم اللہ تک جائیں گے. تو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھو کہ ہر امپاسبل آپ کے لیے پاسبل ہو سکتا. آج ایک یا دو واقعات وہی نبی یوسف کے جو انکمپلیٹ چھوڑا تھا کل، وہیں سے میں لے کے چلوں گا کہ کیسے اللہ نے نبی کو اس کنویں میں سے نکالا. کیسے نکالا آپ امیجن کریں. کوئی سوچ سکتا؟ وہ اندھیرے کنویں میں چلے گئے. کل بات یہاں تک گئی تھی، اور جبرائیل نے آ کے ان کی مدد کی حکم الہی سے. 3 دن تک یوسف کنویں میں رہے، 3 days اکیلے. کوئی کمپلین نہیں کیا. سب سے پہلے اگر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے تو ہم اپنی لائف سے کمپلینس کو ہٹانا. آپ دنیا والوں سے کرو کمپلین، اللہ سے نہیں، امام سے نہیں، جس سے چاہے کرو کمپلین، لیکن معصوم سے کمپلین کبھی نہیں. کہ مولا وائی می، یہ کامن سلوگن ہے ہماری کمیونٹی کا، ہمارے یوتھ کا، کہ میں اتنا اچھا ہوں. یہ ذہن میں میں تو اتنا اچھا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا. یہ نکال دو ذہن سے کہ میں اچھا ہوں. تمہارے بولنے سے اچھا نہیں ہوتا، وہ بولے یہ اچھا ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ اللہ بولے یہ میرا مخلص بندہ ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ کہ میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتا، میں صبح سے شام تک کوئی گناہ ہی نہیں کرتا. ہمارے ذہن میں یہ ہے. بڑے گناہ کو ہم سمجھ رہے گناہ، چھوٹے گناہ بھی تو ہے، چھوٹے گناہ بھی تو ہے. کتنے واقعات ہیں چھوٹے گناہ کے. کون سے چھوٹے گناہ؟ کوئی غریب آیا، تم اس کو دیکھ کے مسکرائے نہیں، اس کو دیکھ کے غصہ کرے. جو تمہارے انڈر میں ہے اس سے تم روڈلی بات کرے. اپنی وائف سے، جو ایک کامن چیز ہے ہمارے پاس کہ وائف کو تو کنیز ہی سمجھ رہا ہے، بیوی سمجھ رہا ہے. بیوی نہیں سمجھتے، کنیز سمجھتے. مدر ان لا کا پرابلم، ان لاس کا پرابلم، ہسبینڈ کا پرابلم. کتنے یار میں تھک گیا. کیسے ایشوز ہیں آپ کے بامبے میں، صرف بامبے میں نہیں پوری دنیا میں. کیسے ایشوز ہیں کہ وائف کو بالکل اگنور کر دے رہے ان لاس کے لیے. محبت، ماں سے بھی محبت کرو، ریسپیکٹ کرو ماں کی، اپنی وائف کی بھی ریسپیکٹ کرو. اگر ذرا بھی تم نے ہرٹ کیا، تم نہیں سمجھ رہے کہ تم گناہ کر رہے، بٹ اٹس اے بگ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے. اگر تمہارا سلوک تمہارے وائف کے ساتھ اچھا نہیں، تمہارا سلوک، تمہارا بیہیویئر اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یہ بے انتہا بڑا گناہ ہے. یہ ہمارے رزق کو روکتا ہے، رزق کو روکتا ہے. بیماریوں کی طرف جاتے ہو، پیس ختم ہو جاتا گھر سے، سٹریس میں آ جاؤ گے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو رکاوٹ بن. اور اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت. تو بات جہاں تک پہنچی تھی وہیں سے لے کے چل رہا. نبی یوسف وہ کنویں میں 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد اللہ کا کرم ہوا. کمپلین نہیں کی. کرم کیا ہوا؟ اللہ نے ارینج کیا کہ نیچے سے یوسف کو اوپر کیسے لائیں گے. اللہ تو قادر مطلق، وہ ایک لمحے میں لا سکتا تھا، لیکن اسباب کو پیدا کیا، ویوز کو پیدا کیا. اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ روزانہ صبح میں فجر کے بعد 36 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھو. دن میں بھی کبھی بھی پڑھ سکتے. یا مسبب الاسباب، یعنی اللہ تو میرے لیے راستہ بنا، تو میرے لیے راستہ. جب اللہ راستہ بناتا نا تو دیوار میں سے رزق ملتا. جب اللہ راستہ بناتا تو دنیا اگر سارے راستوں کو روک دے کہ میں اس کا ہر طرف سے روک دوں گا، دنیا اگر چاہے وہ آسمان سے اور زمین سے رزق دے سکتا. سمجھے؟ آغا خمینی سے جب سٹارٹنگ میں ریولیوشن آیا تھا تو انہوں نے ساری بڑے جو بگ پاورز تھے دنیا کے، ان سے اپنے ٹرمز کو مطلب وہ لوگ سب شیطان تھے. تو آقا نے کہا تھا یہ شیطان بزرگ ہے، یہ چھوٹا شیطان ہے، یہ بڑا شیطان ہے. آقا کا مشہور جملہ ہے شیطان بزرگ
میں نام نہیں لیتا کس کو بولا, آپ سمجھو میں کس کو. انہوں نے کہا یہ شیطان بزرگ ہے. سب کو, تو ہمارے پڑوس کے جو پریزیڈنٹ تھے, میں نام ان کا بھی نہیں لے رہا, آپ سمجھے, ہمارے پڑوس کے, وہ گئے, انہوں نے جا کے کہا کہ آقا آپ مولانا مولوی ہیں, آپ کو حکومت چلانا نہیں آتا, ہم سے سیکھو, ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے میرا اشارہ کدھر ہے؟ جو پلین کریش میں مرے تھے, اب سمجھ میں آ گئی بات. میں یہ اپنے ممبر سے, آج کل تو ان لوگوں کے نام لینا بھی نہیں چاہیے, دوبارہ تو جا کے کہا کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتا, آپ حکومت چلانا ہے تو ہم سے سیکھو. آپ یہ بگ پاور سے تعلقات نہیں ہیں, یہ بگ پاور سے تعلق, سارے دنیا کے بگ پاور سے آپ کے ٹرمز نہیں ہیں. دین ہاؤ کین یو رن دا گورنمنٹ؟ ایک دفعہ بولا, 2 دفعہ بولا, آغا سے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے, ان کے دونوں مٹھی بند تھی. کہا تو نے کیا کہا؟ تو کہا میں یہ کہہ رہا جو بگ پاورز ہے ان سے ٹرمز کو رکھو, دنیا کے جو بگ پاورز ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے اگر وہ آپ ان سے ٹرمز نہیں رکھیں گے. میں نے ابھی کیا کہا؟ دوسری قوموں میں کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس 14 ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو آقا نے کہا کہ تجھے کیا معلوم میرے پاس بگ پاور نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو بگ پاور ہے وہ سب سے بڑا پاور ہے. اس کے بعد کہا کہ میں اپنے ہاتھوں کو کھول کے بتاتا ہوں کیا ہے میرے پاس. ایک ہاتھ میں سجدگاہ تھی, ایک ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح تھی. کہ میرے نزدیک سب سے بڑا بگ پاور یہ ہے. کیا سمجھ رہے خاک شفا کو آپ؟ اس کے بعد آقا کا جملہ سنو. آقا کہتے ہیں کہ اگر دنیا میری ساری طرف سے میرے راستوں کو روک دے, میرا پروردگار وہ ہے کہ وہ آسمان سے اور زمین سے مجھے رزق دے سکتا. یہ تو کوئی نہیں روک سکتا نا. آسمان سے اگر رحمت آ جائے, زمین سے اگر کوئی رحمت آئے تو کوئی روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا. نبی یوسف نیچے, یا مسبب الاسباب پڑھو, میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں, تمہاری زندگی کے راستے کھلیں گے. صرف 36 ٹائمز پڑھو. بزنس کے لیے جا رہے, تو جاب پہ جا رہے, کوئی کام ہے, کوئی ہسبینڈ وائف کا پرابلم ہے, بیوی لڑکی پڑھے, یا مسبب الاسباب, تو اسباب پیدا کر, تو راستے بنا, تو میری زندگی کو کھول دے, اس طرح. تو اللہ اسباب کیسے بناتا؟ نبی یوسف کنویں کے اندر, ویل کے اندر, ایک قافلہ, ایک کاروان ادھر سے گزر رہا تھا, اور وہ جا رہا تھا ایجپٹ, مصر, ایجپٹ جا رہا تھا. بزنس کاروان تھا. پرانے زمانے میں جب کاروانس چلتے تھے تو وہ لوگ چیک کرتے تھے کہ ویل کہاں ہے, کنواں کہاں ہے, کہ جہاں سے وہ لوگ پانی لے لے. تو ان کو ویل دکھی, کنواں دیکھا, انہوں نے کہا کہ چلو پانی بھرتے ہیں. اب غور سے سنو, اس قافلے کا جو سردار تھا, اس نے کہا میں بھرتا ہوں پانی. اس نے جیسا سسٹم ہے پانی لینے کا, کنویں میں سے بکٹ کو نیچے ڈالا. جب نیچے ڈالا تو اس کو معلوم ہوا کہ بکٹ ہیوی ہو گئی, وزن ہو گئی. یہ سمجھ گیا کہ پانی آ گیا. جیسے ہی بکٹ نیچے آئی, اچھا یہ قافلہ کہیں اور جا رہا تھا, اللہ نے راستہ روک کے ان کو ادھر بھیجا. ارے یار, اسباب کو کیسے پیدا کرتا؟ اف یو ٹرسٹ اللہ, راستہ روک کے ادھر بھیجا. ان کو کنواں مل گیا, بکٹ ڈالی, بکٹ ڈالنے سے بکٹ ہیوی ہوئی. میں تیز پڑھ رہا, شارٹ کر رہا. جیسی بکٹ نیچے آئی, اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ جا کے نبی یوسف کو اٹھا کے بکٹ میں بٹھا دو. جبرائیل فوراً آئے, فریکشن آف سیکنڈ میں آتے تھے. وہ آئے, نبی یوسف کو اٹھایا, 12 ایئرس اولڈ بوائے, یا 13 ایئرس یا 14 ایئرس جو بھی تھا, اٹھا کے کنویں بکٹ میں بٹھا دیا. پانی نہیں تھا, وہ ڈرائی کنواں تھا, میں نے آپ سے بتایا تھا. جیسے ہی بیٹا, اوپر کا سردار سمجھا کہ پانی آ گیا بکٹ, اس نے کھینچنا شروع کیا. جب کھینچا, یوسف باہر آئے, دیکھو کیسے نکال کے, کہاں سے نکالا, کہاں پہنچایا. سمجھو یار, ادھر والے خاموش بیٹھ کے سن رہے. ٹرسٹ, اف یو ٹرسٹ اللہ. امپاسبل تھا نا ظاہری طور پہ تو. اور یوسف کا حسن, حسین, خوبصورت, ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں. جیسی یوسف باہر آئے, یہ لوگ شوق میں آ گئے.
کہ اتنا حسین لڑکا. ان لوگوں نے کہا تم کون ہو, انسانوں میں یا جنوں میں ہوں؟ یہ کامن ورڈ ہے کافروں کا. انہوں نے کہا نہیں میں انسان ہوں, اللہ کا بندہ. They were so happy. اچھا یوسف کے بھائیوں نے جب لوگوں کو رکھا تھا سیکیورٹی کے لیے کہ کوئی آ کے یوسف کو نیچے سے نہیں نکالے, اس نے بھاگتا ہوا گیا, جا کے برادران نے یوسف کو بولا کہ کنویں میں سے تمہارا بھائی باہر آ گیا. تو یہ یوسف کو لے کے چلنے لگے اپنے ساتھ. وہ بھاگتے ہوئے آ کے قافلے کو روکا, روک کے کہا یہ ہمارا غلام ہے. پلیز نبی کو کہا یہ غلام ہے, یہ چھوڑ دو, یہ ہمارے گھر سے بھاگ کے آیا ہے. تو سردار نے ان کو دیکھا اور یوسف کے چہرے کو دیکھا, دیکھ کر کہا یار غلام تو تم نظر آ رہے, یہ تو حسین. سمجھے, کہا تمہاری صورت غلاموں کی ہے. He's so pretty, handsome, اب جو ورڈ استعمال کر سکتے کرو, اتنے حسین تھے. کہا غلام تمہیں, کہا نہیں یہ ہمارا غلام. انہوں نے اس سردار نے کہا میں بیچتا نہیں. کچھ کرنسی میں کھوٹے سکوں میں وہ لوگ لے لیے, سردار نے دیا اور وہ بھائی چلے گئے. اب غلام تو اعلان ہو گیا ہی غلام تھا. اس نے کہا سردار نے کہ میں لے کے جا کے ایجپٹ میں مصر کے بازار میں اس غلام کو بیچوں گا. اور پہلے سے اعلان ہو گیا مصر میں کہ ایک حسین و خوبصورت غلام آ رہا, ایک حسین و خوبصورت غلام آ رہا. بازار میں ہنگامہ مچ گیا کہ آخر ہے کون اتنا حسین. اعلان ہوا کہ ایک حسین غلام آیا ہے. اچھا یوسف راستے میں نہائے تھے اور حسن آ گیا, بازار میں پہنچے. اس نے کہا یہ بہترین موقع ہے کہ میں زیادہ ریٹ لگا کے اس کو بیچوں گا. ایک چیز یاد رکھو, نبی کی مدد کرو گے تو اللہ مالا مال کر دے گا, مالا مال کر دے گا. میں اس کو بہت شارٹ کر رہا. بازار میں پہنچ گئے, بازار میں اعلان ہوا کہ ایک حسین خوبصورت غلام بک رہا. جتنے ایجپٹ کی کرنسی, گولڈ, اس وقت پیپر کرنسی نہیں تھی, پلاسٹک منی نہیں تھی, سونا چاندی جواہرات ڈائمنڈ جو کچھ آپ بول سکتے ہیں میٹل کا سب تھا, ساری چیزیں آ گئیں. اس وقت زلیخا کا جو ہسبینڈ تھا وہ پرائم منسٹر تھا ایجپٹ کا. زلیخا اس کو فورس کر رہی تھی کہ مجھے غلام کو لینا ہے, اس لیے کہ 2 دن پہلے زلیخا نے خواب میں یوسف کو دیکھا تھا اور محبت ہو گئی تھی. وہ کافرہ تھی, وہ پیچھے پڑ گئی اپنے ہسبینڈ کو کہ لینا ہے. اور زلیخا ینگ تھی, اچھی تھی دیکھنے میں. میں ممبر کا تقدس سے کچھ نہیں بولتا. اور عزیز مصر تھوڑے سینئر آدمی تھے, اس نے پیچھے پڑ گئی کہ مجھے اس غلام کو خریدنا ہے. اور عزیز مصر زلیخا کو نو نہیں بول سکتے تھے, جیسا آج کے زمانے میں ہسبینڈ بول سکتا بیوی کو نو. بامبے والے بولتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا کہ مجھے لے کے دو اس غلام کو. روایت کا جملہ قصص الانبیاء میں اور تاریخ اسلام میں اور حیات القلوب میں کہ جتنا ایجپٹ کا مال تھا, سونا چاندی جواہرات, سب بازار میں آ گیا. عزیز مصر نے سب دے دیا. کہا کہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ کریں گے کہ ایک ترازو کے اوپر, ترازو سمجھتے ہو اسکیل جس کو انگلش میں بولتے ہیں, ایک پلے پہ یوسف کو بٹھائیں گے, ایک پلے پہ سونا چاندی رکھیں گے. جس کا زیادہ گیا یوسف کو بٹھایا. 13-14 ایئرس اولڈ بوائے, کوئی ہیوی نہیں تھے, 100 کے جی کے نہیں تھے, اس لیے کہ پھر اسمارٹنیس کہاں سے آئے گی. جتنے سلم ٹرم رہتے اسمارٹنیس رہتی نا. تو وہ ایک پلے پہ یوسف کو بٹھایا, دوسرے پلے پہ عزیز مصر کا جتنا سونا چاندی جواہرات تھے, میٹل تھا, سب رکھ دیا. بلہ ہلتا ہی نہیں یوسف کا بلہ. کیوں؟ اس لیے کہ اور سونا بڑا ہیوی میٹل ہے, کیجیز کا کیجیز سونا رکھا ہوا ہے. عزیز مصر کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. اس نے پلٹ کر زلیخا سے کہا کہ زلیخا اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, جو کچھ تھا میں نے لا دیا. یوسف پلٹے جو وے کر رہے تھے, ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا کر رہے تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو تول رہے. کہا کس میں؟ کہا سونا اور چاندی میں. سونے اور چاندی میں آپ کو ویٹ کر رہے, وے کر رہے.
تو یوسف نے پلٹ کے کہا شرم نہیں آتی، نبوت کو پیسے میں تولتے ہو؟ نبوت کو کہیں پیسے میں تولو گے؟ کہ پھر کیا کریں؟ 13 برس کا یوسف، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ظاہری طور پہ نہیں ہوا، تھے نبی لیکن اعلان نہیں ہوا ظاہری طور پہ کہ یہ نبی ہے۔ 13-14 ایئرس اولڈ بوائے نے کہا نبوت کو پیسے میں تول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ کہا ایک پیپر اور پینسل لا کے دو، قلم اور دعوات لاؤ، ایک کاغذ لاؤ، وہاں جتنے تھے سب کافر تھے۔ سمجھو میں کیا بول رہا۔ قلم اور دعوات، پیپر پین انک جو بھی ہے لے کر آؤ۔ کس سے مانگا؟ کافروں سے مانگا۔ کسی کافر نے یہ نہیں کہا تم کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کافر ان مسلمانوں سے بہتر نہیں ہے جو کلمہ پڑھ کے رسول کو جاہل بول رہے، لا کے دے دیا۔ تو یوسف نے کیا کیا؟ پیپر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پلے پہ رکھا گیا، سونا ہٹا دیا گیا، اور ایک پلے پہ یوسف، جیسی تھا پلہ آگے بڑھ گیا۔ تب طاقت سمجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد سجدے میں جا کر اگر تم 9 مرتبہ یہ پڑھو، یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، کر کے دیکھو یہ عمل، یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، کر کے دیکھو، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین عمل ہے۔ لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے، رزق بند ہے، بزنس نہیں چل رہا، اللہ کے 2 نام، یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن۔ عجیب تسبیح ہے یہ، آپ 100 مرتبہ پڑھو، کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ عمل کر کے دیکھو کہ اللہ کیا عطا کرتا۔ صلوات پڑھ لے محمد۔